अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक थिंग्स। तो आज हम जिस मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम मौजू है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में माशी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं माशी हालात की वजह से। कारोबार के मौके पाकिस्तान में बहुत कम है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर जाकर कारोबार करने और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाने के मौके ढूंढते हैं। ऐसे में वो जो है गलत एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी रिस्क में डालते हैं और अपनी फैमिली की लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान की कहानी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि डंकी लगाकर इराक़ में काम करने के लिए गए बेहतर मौके के तलाश में। लेकिन उनके साथ उस सफ़र में क्या क्या बीता आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत अहम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, मिलते हैं उस नौजवान से जिसकी कहानी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि वो कैसे इराक़ डंकी लगा के गए और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थी और क्या क्या उनके साथ बीती हुई, वो सारी पूछते हैं। मोहम्मद सलीम से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी। अच्छा सलीम भाई, आप इराक़ क्यों जाना चाहते थे, क्या वजह थी काम के लिए, क्यों गए, इसकी पीछे वजह क्या थी? इधर माशी हालात ज़रा ख़राब थे, इसलिए मैं इराक़ जाना चाहता था। अच्छा, तो फिर आपके साथ ये कितने पैसे एजेंट ने लिए और इसका कितने महीने में आपका वीज़ा लगा, क्या प्रोसेस था? मेरे से 2,70,000 रुपये उसने लिया एजेंट ने, और ये मैं तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे लग गए थे जाने में। अच्छा, तो जब वीज़ा आपको दिया गया और टिकट आपको दी गई, तो आपके पास कोई टाइम था कि उसे आप चेक कर लेते? कब आपको मिला वीज़ा टिकट वगैरह? जी, जब मुझे मिला मेरे पास 3 से 4 दिन थे तकरीबन। ठीक है। तो उन्होंने मुझे अर्जेंट ही बुलाया, कह रहे आपने लाहौर आना है फ़लाँ डेट को, ठीक है, उसके बाद आपकी फ़्लाइट है। फिर उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे ही वो वीज़ा दिया, उधर से मैं यानी कि बैठ गया एयरपोर्ट, उधर से गए हम मशहद एयरपोर्ट। अच्छा, मशहद एयरपोर्ट, यानी वो इराक़ की बजाय आपको ईरान लेके गए? जी ऐसे ही है, मुझे पता नहीं था। तो ये तो आपके लिए बड़ी परेशानी का सामना था कि आपने किसी और मुल्क में जाना है और किसी और मुल्क आपको भेज दिया गया है। तो वहाँ जाके फिर क्या था और कितने लोग थे आपके साथ जो इराक़ जाने के लिए आपके साथ रवाना हुए थे? 7 लोग थे हम, 7 जन। अच्छा, 7 लोग थे आप। जी। और फिर मशहद एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आपको कोई पिक करने आया था, लेने कोई आया था, या कैसे आपने फिर आगे कहाँ जाना था, क्या हाल था आपके पास? हम यानी कि उधर 3:30 बजे पहुँच गए हैं, तो शाम के 6:30 हो गए हैं। कह रहे थे आपको बंदा लेने आएगा हमारा, लेकिन उधर से कोई भी लेने नहीं आया। हमने रब्ता किया, उन्होंने हमें कहा जी आप फलानी टैक्सी पकड़ें और इधर से तेहरान के लिए रवाना हो जाएं, ठीक है। अच्छा। तो उधर से हम तेहरान गए हैं, तेहरान से फिर हम गए हैं कुम, उधर हमारा स्टे 2 दिन का। अच्छा। तो उसके बाद फिर 2 दिन समझ लें कि सफ़र के रात के 5 दिन में मैं पहुंचूँ इराक़। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको तो उन्होंने इराक़ का कहा था कि आपको इराक़ लेके जाएंगे काम के लिए, और लेके गए आपको ईरान। फिर उसमें तो ये था, या तो फिर ईरान से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट होती आपको लेके जाते, ये क्या तरीक़ाकार कि आपको बाय रोड लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में? तो ये कोई समझ नहीं आई बात, क्या उनका प्लान क्या था आपके साथ? उन्होंने ऐसे ही कहा था जी ईरान में आपका 2 दिन का स्टे है, इधर से हम आपको बाई एयर इराक़ लेके जाएंगे, लेकिन ये सब झूठ निकला, ठीक है। तो उधर से हमने टैक्सियों में, डालों में ऐसे बहुत गंदा सफ़र किया, पहाड़ों में पैदल भी चले हैं। 5 दिन के अंदर यानी कि मैं पहुँचा हूँ इराक़ उधर। अच्छा, यानी कि आपसे डंकी लगवाई गई है? जी जी बिल्कुल डंकी। तो आपसे ये वादा ये किया गया था एजेंट ने कि आपको बाय एयर लेके जाएंगे और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा और आपको इराक़ का वीज़ा देंगे? जी जी ऐसे। लेकिन वहाँ जाके आपको ईरान का वीज़ा दिया गया? ऐसे किया। और इराक़ बज़रिए डंकी आपको यानी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराया ऐसे ही है। सही। तो इसमें तो ये तो बहुत ख़तरनाक था, क्या इसमें क्या मुश्किलात पेश आई, ये ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। इसमें बहुत सारी मुश्किलात थी कि आप साहब लें कि 24 घंटे में 2 बार आपको खाना मिलेगा, और एक टैक्सी में आपने 11 बंदे बैठने हैं, और आप पे डिपेंड करता है कैसे बैठना है। जो आपके साथ सामान था वो भी आपने पहाड़ों में फेंकना है, क्योंकि आप ऐसे चल नहीं सकते सामान उठा के। अच्छा जी सलीम भाई, ये बताएं कि रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई थी और क्या क्या हुआ आपके साथ? सर मुश्किलात तो बहुत सारी आई थी, क्योंकि अब एक टैक्सी है और 11 बंदे हैं उसमें, ठीक है, और जो आपके साथ सामान है वो या सामान जाएगा या आप जाएंगे, ठीक है। तो फिर सामान उधर ही फेंकना पड़ा, और फिर 1.5 से 2 घंटे मुझे पहाड़ी पे भी चलना पड़ा, और पहाड़ी पे इतनी बर्फ़ थी कि
آپ کے پاؤں بھی سلپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ میں بھی گرنے لگا لیکن مجھے دوستوں نے بچا لیا. اچھا یہ یہاں پر بتائیں کہ یہ سفر رات کا تھا یا دن کا سفر تھا؟ جی یہ ٹوٹل سفر جو بھی ہے نا انہوں نے رات کے کروائے تھے. دن کا کوئی سفر نہیں, دن کو ریسٹ کرواتے تھے اور رات کو کیا نا یہ سفر کرواتے تھے. اچھا دن میں آپ کو کھانا بھی دیا جاتا تھا یا کھانے میں کیا کنڈیشن تھی, کس طرح کا کھانا تھا؟ جی بالکل دیا جاتا تھا 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ. ٹھیک ہے, کھانا دیا جاتا اور تھا. کھانا کیسا تھا؟ کھانا کہ آپ سمجھ لے بھی کھا ہی نہیں سکتے ایسا کھانا دیتے تھے. یعنی انتہائی گھٹیا قسم کا جی کھانا تھا. بالکل ایسے. تو وہ تو بھوکا پیاسا رکھنے والی بات ہے, اس طرح تو آپ کی صحت پہ بھی اثر بہت زیادہ پڑ گیا ہوگا. جی ایسے ہی میں تب کا بیمار ہوا ہوں, ابھی تک میں یعنی کہ ٹھیک نہیں ہوا. اچھا تو وہ اس پہاڑی پہ رات میں سفر کرنا تو بہت مشکل تھا اور برف باری وہاں پر ہوئی تھی, تو پھر کیسے آپ نے مینیج کیا اتنی سردی کے اندر؟ بس ایک گروپ تھا, بس ایک دوسرے کو تسلی دے کے بڑی سی مشکلات دیکھ کے پھر ہم نے نا دل کو تسلی دی اور ہم نے سفر شروع کر دیا. اور بہت ٹف تھا اور سردی بہت زیادہ تھی, 3 4 ہم نے کپڑے پہنے تھے, تو پھر بہت مشکل سے سفر کیا ہم نے طے کیا. اچھا تو جب پہاڑی سے آپ نیچے اترے تو اس کے بعد پھر اگلے دن آپ کو لے جایا گیا یا کہیں کوئی کیمپ میں اسٹے کروایا گیا, کیا سین تھا اس کے وہاں پر؟ جب ہم پہاڑی سے 2 گھنٹے چلے تو آگے سے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے ڈالا ایک آیا. ٹھیک ہے, اچھا اس میں بٹھایا گیا اور پھر ہمیں صبح 4 بجے تک سفر کروایا گیا. پھر ایک کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا گیا. صحیح. تو وہ کمرے میں بھی میرے خیال میں غالباً آپ کو بند کر دیتے ہوں گے, باہر سے کنڈی وغیرہ کوئی ایسا سین تھا کیا اوپن تھا؟ جی بالکل ایسے ہی تھا, کیونکہ آپ باہر جا ہی نہیں سکتے, ان لیگل تھا نا, تو اس لیے ہمیں کیا نا کمرے کے اندر ہی بٹھا کے وہیں کھانا دے کے اور پھر وہ چلے جاتے تھے کنڈی لگا کے. تو پھر عراق کے کون سے شہر میں آپ کو پہنچایا گیا فائنلی؟ مجھے فائنلی پہنچایا گیا بغداد شہر میں. ٹھیک ہے, تو آپ سے وعدہ بھی انہوں نے بغداد کا کیا تھا کہ بغداد لے کے جائیں گے؟ جی مجھے کہہ رہے تھے ادھر سے بٹھائیں گے آپ کو اور سیدھا ہی فلائٹ ہوگی بغداد شہر کی. اچھا یعنی کہ آپ کو یہ بتایا کہ بائی ایئر فلائٹ ہوگی, ڈنکی کا آپ کو نہیں بتایا تھا, اور وہاں جا کے آپ کے ساتھ یہ سارا سین بنا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں ناظرین کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کہ کتنے پیسے آپ نے پے کیے تھے ایجنٹ کو؟ میں نے 2,70,000 روپیہ اسے دیا تھا اور 30,000 روپیہ انہوں نے رستے میں میرے سے لے لیا تھا. وہ کیا مطلب رستے میں وہ چھین لیا تھا آپ سے یا جی وہ ایسے ہی کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو آگے سفر کروانا ہے, $50 ہمیں دو 50 ہمیں دو, ایسے کر کے انہوں نے میرے سے 30,000 روپیہ لے لیا. یعنی راستے میں جتنے بھی ڈنکی والے ایجنٹ یعنی جنہیں ہم ڈنکر بولتے ہیں انہوں نے آپ سے پیسے لیے؟ جی انہوں نے بالکل لیے میرے سے. تو 30,000 آپ وہ بتا رہے, 270 یعنی 3 لاکھ روپے لگا, اور 3 لاکھ روپے کی اماؤنٹ دے کے بھی آپ نے ڈنکی ہی لگائی؟ جی بالکل. یعنی 3 لاکھ روپے میں ایک بندہ پراپر سفر بائی ایئر کر کے جا سکتا ہے, لیکن آپ سے ڈنکی لگوائی گئی کیونکہ آپ ایک انلیگل طریقے سے جا رہے تھے. اچھا وہاں پر جا کے بغداد میں پھر آپ کو کوئی ریسیو کیا کسی نے یا نہیں؟ مجھے ادھر سے ریسیو کیا ہے, اس کا کیا نا ایجنٹ کا دوست تھا, کہہ رہا آپ کو وہ ادھر سے ریسیو کرے گا. اس نے مجھے ریسیو کیا ہے صبح 4 بجے. صحیح. 2 دن اس نے اپنے پاس رکھا ہے, کھانا شانا دیا ہے, کام شام کا مجھے کوئی بتایا نہیں. صحیح. تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی کام ملا یا نہیں ملا؟ نہیں جی کام مجھے کوئی بھی نہیں ملا. کام جو بھی ملا سمجھ لے بہت ٹف تھا, 18 گھنٹے ڈیوٹیاں تھیں اور سیلری تھی $400. ٹھیک ہے. اچھا سیلری کی بات میں دیکھا جائے تو سیلری تو ٹھیک ہے $400, کیونکہ پاکستان میں اتنی اماؤنٹ کوئی نہیں دیتا, لیکن کام ہی نہیں مل رہا تھا آپ کو وہاں پر؟ جی 2 مہینے میں بالکل فارغ رہا ہوں. 2 مہینے کام کیا ہے, ادھر سے مجھے سیلری ملی ہے صرف 1.5 ماہ کی. صحیح. $600 دیا انہوں نے. صحیح. 2 ماہ کا. صحیح. تو یہ جو 2 مہینے آپ فری رہے ہیں تو وہاں پھر پیسے کیسے خرچ کیے آپ نے؟ پیسے آپ کے پاس ختم ہو گئے تھے یا تھے کوئی؟ جی ایسے بالکل میرے پاس بالکل ختم ہو گئے تھے. پیچھے سے دوستوں سے منگوائے, کئی ادھر سے کیا نا ادھر پکڑے ہیں, ایسے کر کے میں نے اپنا یعنی کہ سلسلہ ٹائم پاس کیا ہے. تو یہ جو پہلی سیلری آپ کی یہ تو ساری آپ کی قرض میں چلی گئی ہوگی, تو آپ کو کیا بچا اس میں؟ جی مجھے کچھ بھی نہیں, مجھے ٹوٹلی لاس ہی ہوا ہے, اس میں کچھ نہیں بچا. اچھا پھر کتنا عرصہ رہ کے آپ واپس آئے ہیں عراق سے؟ میں تقریباً 4 مہینے رہا ہوں. 2 مہینے فارغ رہا ہوں, 2 مہینے میں نے کام کیا ہے. تو واپسی کا کیا طریقہ کار تھا, کیسے آپ کو واپس لایا گیا؟ کیونکہ آپ عراق میں تو ایک انلیگل طریقے سے گئے تھے, تو وہاں پر تو آپ بائی ایئر یا تھرو پراپر چینل نہیں آ سکتے, تو پھر اس کا کیا پروسیس تھا؟ کوئی فائن وغیرہ کوئی جرمانہ پے کیا تھا آپ نے؟ جی بالکل فائن میں نے $750 دیا ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے 15 دن کا میرے یعنی کہ اس پروسیجر پہ لگ گئے ہیں. $750 دے کے پھر میں بائی ایئر آیا. یعنی اگر دیکھا جائے تو اس سارے مسئلے کے اندر جانے اور آنے میں آپ کا نقصان ہی ہوا اگر دیکھا جائے, کیونکہ آپ نے وہاں جو کمائے وہ وہاں خرچ کر لیے تھے, وہ آپ کے ضائع ہو گئے, اور جو 3 لاکھ روپے آپ لگا کے گئے وہ بھی ضائع ہو گئے, اور $750 آپ پھر واپسی کا دے کے آئے. ایسے
اور دوسرا آپ کے پاسپورٹ کا امیج بھی خراب ہو گیا کیونکہ آپ کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا تھا وہاں سے, ایسے ہی نا ڈیپورٹ ہو کے آئے تھے وہاں سے؟ ڈیپورٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی, یہ محمد سلیم نے آپ کو ساری سٹوری اپنی بتا دی ہے کہ کیسے ایجنٹوں نے اس بیچارے کے ساتھ کتنی زیادتی کی کہ اس کو بتایا نہیں, عراق میں کام کرنے کا لالچ دے کے ایران لے کے گئے اور ایران سے عراق یعنی بائی روڈ ڈنکی لگا کے گئے. تو اس طریقے سے اس ویڈیو کو بتانے کا, شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی باہر جا کے کام کرنے کے خواہش مند ہے اور وہ انلیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اس طرح کا راستہ اختیار نہ کریں, کیونکہ اس راستے میں بے شمار مشکلات ہیں جو آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث ہو سکتی ہے. پیسے کا بھی ضیاع ہے, ٹائم کا بھی ضیاع ہے اور آپ کے جان و مال ہر چیز کا نقصان ہے. تو لہٰذا میری طرف سے بھی یہی میسج ہے اور سلیم بھائی کی طرف سے بھی یہی میسج ہوگا. آپ کیا میسج دیں گے اس حوالے سے کہ کیا؟ میں یہی کہوں گا, میسج میرا یہی ہے کہ بھی جو بھی ایجنٹ ہے سب یہ جھوٹ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. ہرگز خدا رہا ان کے باتوں میں نہ آئیں. جو بھی ان لیگل طریقہ ہے وہ ہرگز نہ آپ جائیں, ٹھیک ہے. جو لیگل طریقہ ہے اس طریقے سے آپ جائیں, میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. جی, سلیم بھائی نے بھی بتایا ہے آپ کو کہ انلیگل طریقے سے آپ بالکل نہ جائیں کیونکہ اس میں ضیاع ہے اور ایجنٹ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹے سچے خواب دکھا کے آپ کو لے جاتے ہیں اور بعد میں آپ کے ساتھ ضلالت ہوتی ہے. تو اب تک کے لیے یہی ہے اس ویڈیو میں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.